بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، یہ ڈبلنگ بند کرو، انہوں سادہ چلا۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن
اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تھوڑے اور میرے دل دی بہار جناب محمد الرسول اللہ، ذرا گوڑے چھڑ کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس۔ او میرا پتر بیجو اے باہر اندر آنا جانا بند کرو۔ بڑی دیر تو بعد حاضری دا موقع ملے ہے۔ تو انہوں پتہ ہے جدوں بھائی جاوید صاحب نے ہونا ہوندہ ہے ادو یوسف پسروری نے ہونا ہوندہ ہے، اگے پیچھے دے تو ہی فون بھی نہیں کر دے، پتہ بھی نہیں کر دے ہیں، انہیں تو ہی با وفا لوگ۔ ہون بھی جمعہ دا ہی پروگرام سی، لیکن وہ جمعہ جنوری دا میں پڑھانا سی تیسرا، میں 16 تاریخ نو عمرے تے جا رہا، تو اس وجہ تو پھر میں بھائی جوید صاحب کو معذرت کی تھی، میں کہا جمعے دی بجائے عید کا پروگرام کر لینے، میں نسیا نہیں تھوڑے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت دے اور انہاں دے رزق مال جان چلا برکات نازل فرمائے۔ تو اس وجہ تو جمعہ مس ہویا کہ میں 16 تاریخ نو صبح 7 بجے انشاءاللہ میں جا رہا۔ تو اس وجہ تو رات دا پروگرام جڑا ہے درس قرآن رکھیا گیا۔ کہنے لگے سردی بڑی ہے، ساتھیاں نہیں ہونا، ٹھنڈ بڑی ہے، ٹھنڈ تے واقعی بڑی، لیکن ویکھ لو حال بھر گیا۔ اجے آ گیا راتی بھی ایک ساڈا سمانے فیصل آباد پروگرام سی، وہ ساڈے بھائی آئیہ صاحب نے وہ کہنے لگے جی پسروری صاحب بڑی دھند پیندی ہے، بڑی ٹھنڈ ہے۔ میں جدن تیرا پروگرام ہونا ہے دھند بھی نہیں پینی تے ادن ٹھنڈ بھی نہیں ہونی، تے جنی تیری سالانہ کانفرنس تے دنیا ہوندی ہے نا اس تو زیادہ ہوئے گا۔ اور رات میں نوان نے بھی ہوئے دھند پئی ہے، رات 2 بجے جا گیا، پہلے ٹائم دھند نہیں سی، بڑی کثیر تعداد چ لوگ آئے، مسجد بھر گئی، باہر لوگ کھڑے سامنے ٹھنڈ دے وچ، تو ہاں ماشاءاللہ باہر تمبو بھی لایا، ہیٹر بھی لگے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دین دیاں محبتاں پیار اللہ قبول کر لے اور ساڑھے سارے واسطے اج دا یہ پروگرام جڑا ہے ساڑھے سارے دی کامیابی دا سبب اور ذریعہ بنائے، اور اس ٹھنڈ نو قیامت دے دن ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ انبیاء علیہم السلام جدو معجزات لے کے آئے تے انہاں دیاں قوماں نے جدو معجزات نو ویکھیا منن دی بجائے انہاں کیا قالوا ھذا سحر مبین، معاذ اللہ یہ تے جادوگر نے، معجزات نو منیا نہیں بلکہ کی کیا ہے جادوگر۔ 1,24,000 کمو پیش انبیاء دنیا چ جلوہ گر ہوئے، ہر نبی ہر رسول نو اللہ نے عظمت نہ نوازیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ لیکن سارے رسولاں تے سارے نبیاں تے اللہ نے فوقیت دیتی ہے، تے او آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیتی، ہر لحاظ آپ دی عظمت دا مقابلہ 315 رسول بھی نہیں کر سکے، انبیاء بھی نہیں کر سکے۔ اگر نبی تے رسول آپ دی ذات دا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر اج دے دور دا کوئی امتی بھی پیغمبر دی ذات دا اور بات دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
جیڑی فوقیت، جیڑے اوصاف، جیڑیاں خصوصیات دے نال اللہ نے اپنے محبوب نو نوازے ہے، وہ کسے نبی نو نہ کسے رسول نو نہیں نوازے۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے 7 چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں اللہ نے منو ہی دتیاں نے، کسے نبی تے رسول دوسرے نو عطا نہیں کی تھی۔ پہلی گل ہے بھی اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے جامع کلمے منو دیتے، کسے نبی نو نہیں دیتے۔ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں۔ آپ نے فرمایا کہ جامع کلمے تو کی مراد ہے کہ آپ دی کسی حدیث نو لیا جائے، وہ حدیث تفسیر دے لحاظ نہ، کلمات دے لحاظ نہ، وسیع و عریض احادیث ہوندی ہے، وہ ایک ایک کلمے تے ایک ایک جمعہ پڑھایا جا سکتا۔ نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی کو لو بچ جاؤ، بدگمانی سب تو بڑا جھوٹ۔ ہن بدگمانی تے ایک جمعہ پڑھایا جا سکتا۔ ولا تحسسوا، عیب جوئی نہ کرو، لوکاں دے عیب نہ لبیا کرو۔ کئی بندیاں دی رب نے ڈیوٹی لائی ہے نا، وہ نمازاں بھی پڑھی جاندے نے، عیب بھی لوکاں دے بیان کری، جتھے بہنا ہے فلانے دی اے گل ہی، جتھے بہنا ہے او دی اے گل ہی، فلانے دے منڈے دے بارے چ نہیں سنیا، فلانی دے بچی دے بارے چ نہیں سنیا۔ یعنی 24 گھنٹے رب نے ڈیوٹی لائی ہے، نمازاں بھی پڑھی جاندے۔ عیب جوئی نہ کرو، ولا تحسسوا، ایتھوں گل سن کے اگے نہ کرو، ایتھوں گل سنی نال 2-4 اور گنڈیاں اگے کر دے۔ چگل خور بندہ رب نو پسند نہیں، یہ تے بھی ایک جمعہ ہے۔ ولا تنافسوا، آپس لڑو بھی نہ۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ رحماء بینہم، وہ حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ تفسیر بنو، آپس لڑو نہ، ولا تحاسدوا، حسد نہ کرو۔ حسد تے بھی ایک جمعہ، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد تھوڑیاں نیکیاں نو ایویں کھا جاندا ہے جویں سکیاں لکڑیاں نو اگ کھا جاندا۔ ولا تباغضوا، آپ دلاں چوں بغض کڈ دیو۔ بغض رکھن والا بندہ جڑا ہے نا اللہ نو پسند نہیں۔ جمعرات اور سوار نو لوکاں دے اعمال اللہ دی عدالت چ پیش ہوندے، جنہ مسلمان بھائی دے دلاں چ بغض ہے نا، اللہ انہاں دیاں نمازاں دا ٹھیر پراں لوا چھڑدے نے، جب تک کہ دونوں دل صاف نہیں کرن گے میں انہاں دی کوئی نیکی قبول نہیں کراں گا۔ اور ایک حدیث اور سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ 1 سال تک اپنے بھائی نہ بغض رکھدا ہے، بولدا نہیں، 1 سال گزر گیا، اللہ اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر 1 قتل دا گناہ درج کر دیندا ہے۔ یہ بغض رکھنا، قطع تلقی کرنا، یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں، یہ بڑا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور حدیث یاد آئی، لا يدخل الجنت قاطع، قطع تلقی کرنا والا بندہ جڑا ہے نا وہ جنت چ نہیں داخل ہو۔ حدیث، اور امام ذہبی نے کتاب القبائر چ باقاعدہ طور تے باب بنے ہیں کہ قطع تلقی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو لہذا ایک قطع تلقی تے بغض تے بھی ایک جمع ہے۔ ولا تدابروا، منہ نہ پھیرو، بھی جڑا بندہ واقف ہے وہ سلام لے لو، جڑا واقف نہیں وہ انہوں اونجی ننگ جو۔
منہ نہ پھیریا کرو، سلام عام کر دیو، افشوا السلام اطیموا الطعام، سلام عام کر دیو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر رہنا کہ میں کونوا عباد اللہ اخوانا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان تے ظلم نہ کرے، پائی پائی بن کے رہو، کوئی مسلمان دوجے مسلمان نو حقیر نہ سمجھے، کوئی مسلمان کسی مسلمان نو ذلیل نہ کرے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و عرضہ و مالہ، مسلمان دا مسلمان تے مال حرام ہے، عزت حرام ہے، خون حرام ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم التقوی ہاہنا ویشیر الى صدرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تھوڑیاں خوبصورتیاں وال لباس وال نہیں ویندا، اللہ تھوڑے اعمال وال ویندا ہے، تھوڑے دلاں وال ویندا تے تقوی سینے چ۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم مطالب اور معنی دے لحاظ نہ بہت وسیع اور عریض ہے۔ نبی پاک نے فرمایا منو اللہ نے جامع کلمے دیتے، ایک خصوصیت اور اس تمغے دے نال اللہ نے کسی نبی نو نہیں نوازی۔ نمبر 2 وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، ایک مہینے دی مسافت تے دشمن تے میرا روب اور ہیبت طاری ہو جاتا، ایک مہینے دی مسافت، یعنی دشمن ایک مہینے دی مسافت تے میرے تو دور ہوندا ہے تے او دے تے میری ہیبت اور روب طاری ہو جاندا ہے۔ یہ بھی خصوصیت نہ اللہ نے کسی نبی نو نہیں نوازیا، صرف مینوں نوازیا۔ جس طرح مثال ہے کہ نبی علیہ السلام ہجرت والے دن گھر نے کافراں نے آپ دے مکان دا محاصرہ کیتا ہے، کسی دی جرت نہیں آپ دے گھر دے اندر داخل ہو جائے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، آپ غار ثور دے اندر نے، دروازے اگے مشرکین مکہ کھڑے نے، کہے دی جرت نہیں اندر داخل ہو جائے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ کی کیتا سپیکر نو اگے بالکل ٹھیک چل رہا ہے، ذرا غور کیجئے، بالکل سادہ چلانا ہے، کوئی ایکو شیکو نہیں کھولنی نہ کوئی ڈبلنگ، جی میں چلدا سی پیا اگوں نہیں چلا۔ تیسری چیز ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے مال غنیمت، توجہ میرے وال، میرے واسطے ہی حلال کیتا ہے، کسی اور نبی واسطے حلال نہیں کیتا۔ جنہیں نبی سننا انہاں دا مال غنیمت آسمان تو اگ آ کے کھاندی سی۔ کتاب الجہاد صحیح بخاری یہ پہلی حدیث ہے، ایک نبی یوشع بن نون نکلے جہاد واسطے، یہ نام صحیح بخاری چ نہیں، فتح الباری چ امام ابن حجر نے لکھیا ہے۔ فرمایا بھئی جدے مقام دی چھت نہیں وہ بھی نہ آئے، جدی شادی نوی ہوئی وہ بھی نہ آئے، جدیاں بکریاں گبڑ نے وہ بھی نہ آئے، باقی سارے آ جاؤ۔ میدان چ جمع ہوئے، سامنے سورج غروب ہو رہا ہے۔ نبی یوشع بن نون کہنے لگے اللہ یہ سورج نو کھلار دے۔ سورج نو مخاطب کر کے نبی یوشع بن نون نے کیا ہے تم ہی اللہ دے حکم دا پابند ہے تے میں بھی اللہ دے حکم دا پابند۔ سورج کھلوتا رہا ہے، نبی لڑدا رہا ہے، فتح ہو گئی، مال غنیمت دا ڈھیر لگ گیا۔ اپنے ساتھیاں نو لے کے وکھرے ہو گئے بھی آسمان تو اگ آئے گی کھا جائے، لیکن اگ آئی نہ۔ نبی سمجھ گیا کسے مال غنیمت چ چوری کی تھی۔ ہر قبیلے دا ایک بندہ میرے ہاتھ تے بیعت کرے، ایک بندے دا ہاتھ نبی دے ہاتھ نہ چمٹ گیا۔ فرمایا بھی دوسرے بندے بھی بیعت کرن، اسی بندے او جڑا بندہ سی نا جدا ہاتھ چمٹیا او دے خاندان دے بندیاں بیعت کیتی، دوں دا ہور چمٹ گیا۔ فرمایا دو چوری کیتا جے لے کے آؤ، انہاں گائے دا سر سونے دا چوری کیتا سی او لے کے آئے، مال غنیمت تے رکھیا، اگ کھا گیا۔ اسلام دا پہلا مارکا غزوہ بدر ہے۔ بدر ہویا ہے، فتح ہوئی، مال غنیمت مسجد نبوی چاہے تو نبی علیہ السلام بیٹھے نے،
اللہ میرے واسطے کی حکم، میرا بھی مال غنیمت آگ کھائے۔ فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب نو جا کے کہہ دیو اسی تھوڑے واسطے اپنا قانون ہی چینج کر چلے۔ پھر جبریل آئے، فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، جدو نبی دا نام آئے اچھی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا اعلان کر دیو اسی تھوڑے واسطے اور تھوڑی امت واسطے قیامت تک مال غنیمت نو حلال کر چھڑے آئے۔ آئیے یہ بھی چیز اللہ نے کسے نبی نو عطا نہیں کی تھی جیڑی میرے پیغمبر نو عطا کی تھی ہے، اس خصوصیت نہ کسے رسول تے نبی نو نہیں نوازیا۔ نمبر 4 آقا فرماتے نے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، اللہ نے پوری زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے۔ یہودی نماز پڑھدا ہے اپنے کلیسا دے اندر، مجوسی نماز پڑھدا ہے اگ دے سامنے، ہندو نماز پڑھدا ہے مندر دے اندر، عیسائی نماز پڑھدا ہے گرجے دے اندر۔ عیسائی دی عبادت گرجے تو باہر نہیں ہوندی، مجوسی دی عبادت اگ تو علاوہ نہیں ہوندی، یہودی دی عبادت کلیسے تو باہر نہیں ہوندی، ہندو دی عبادت مندر تو باہر نہیں ہوندی۔ لیکن جدو میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں، اللہ فرماندے نے سونیا میں پوری زمین نو مسجد بنایا ہے، لیکن 5-4 جگہ ایسیاں نے جتھے نماز نہیں پڑھنی۔ اگر چرست ہے لوکاں دی گزرگاہ نماز نہیں ہوئے گی، قبرستان چ نماز نہیں ہوئے گی، حمام چ نماز نہیں ہوئے گی، روڑی تے نماز نہیں ہوئے گی، جتھے ڈنگر بجے نے جس حویلی دے اندر اوتھے ڈنگراں چ مصلا وچھا کے نماز نہیں پڑھنی۔ باقی پوری زمین میں تھوڑے واسطے مسجد بنا دیتی ہے۔ اللہ میرا امتی جنگل بیابان چے کتے کلہ کتے مسافر ہے، او دا دل کردہ میں 27 نمازاں دا ثواب لواں۔ اللہ جی یو کی کرے، فرمایا میرے محبوب اپنے امتی نو کہہ دیو اگر کلہ اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے، اسی آسمان دے فرشتے اے دے مقتدی بنا دے وانگے۔ ایک خصوصیت نہ بھی کسے نبی نو نہیں نوازے۔ نمبر 5 وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، قرآن کی کہندہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ کہتے اللہ فرماتے نے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے محبوب تھوڑی رسالت پوری کائنات واسطے کافی ہے، میرے پیغمبر دی نبوت پوری دنیا واسطے کافی ہے۔ جویں نبی دی نبوت آقا دی رسالت پوری کائنات واسطے کافی ہے، اس طرح میرے نبی دی شریعت بھی پوری کائنات واسطے کافی ہے۔ اگر رسول نواں نہیں، نبی نواں نہیں، تو پھر دین بھی بولو تو صحیح ہے، شریعت بھی نوی نہیں۔ اے محبوب جن نبی پہلے آئے، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، پہلے نبی آئے کوئی ایک قوم دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی 10 دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی 20 دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی تحصیل تے ضلع دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی شرق تے غرب دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ڈویژن دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی 950 سال واسطے آیا ہے۔ میرے محبوب جی جدو تھوڑیاں واریاں آئیاں وما ارسلناکا
الا کافۃ للناس وارسلت الی الخلق کافۃ انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تسی ایک ضلع دے نبی نہیں، ایک ڈویژن دے نبی نہیں، ایک تحصیل دے نبی نہیں، ایک علاقے دے نبی نہیں، شرق تے غرب شمال جنوب دے نبی نہیں، ایک خاندان کنبے قبیلے دے نبی نہیں. سونیا جتھوں تک میں عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی. کوئی نبی ضلع یا تحصیل دائے، کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے، کوئی نبی قصبے گراں دا نبی ہے، ساڈا نبی سارے جہاں دا نبی ہے. تو جدو اور جدو نبی دی نبوت اور رسالت پوری کائنات واسطے تے پھر آپ دی شریعت بھی بولیا جنا جے آپ تو بعد قیامت تک نواں نبی نہیں آ سکتا تے پھر قیامت تک نواں دین بھی نہیں آ سکتا. دین مکمل ہو گیا. کتھے لکھا ہے؟ آئیے ذرا قرآن پاک وال غور. 10 ہجری تے 9 ذوالحج تے جمعے دا دن میدان عرفات دا 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ دا اجتماع عرفات چ جمع تے نبی علیہ السلام اٹھنی دے بہ کے نا تے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آیا ہے. اللہ اکبر. الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اے میرے محبوب اسی اج دے دن تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا تے نعمت نو پوریا کر دیتا. ہن دین اکمل مکمل جنہیں لینے وہ دے وچوں لے تے جنہیں دینا وہ دے وچوں دے. اپنے کولوں وچ بات شامل نہ کرے. کسے مولوی، کسے مفتی، کسے پیر، کسے گدی نشین، کسے عالم، کسے امام، کسے خطیب دی بات دین نہیں. اسی دین مننا گے او دے تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی. جدو یہ آیت نازل ہوئی ہے نا کتاب التفسیر صحیح البخاری ہے. آقا اٹھنی تے بیٹھے نے، آپ نے اس طرح انگل آسمان دی طرف اٹھائی. آپ فرماندے نے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ. 3 دفعہ کیا. چوتھی دفعہ صحابہ نو کہا تسی بھی گواہ بن جاؤ. اللہ دیاں گواہیاں کا دیاں نے اللہ جویں تو میرے تے دین شریعت میرے تے نازل کیتی میں من و ان اوویں انہاں صحابہ تک پہنچا دیتی ہے. میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا، گھاٹا بھی نہیں کیتا. ہن اہل عقل دانش مند بندے آئے ہو، ڈیرے دار آئے ہو، سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں. اور جس پیغمبر دے قلب اطہر تے اللہ نے پورا دین اتاریا ہے اس نبی نو وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے نہیں دیتی تے مولوی نو کیویں دے چھڈی؟ بولو. مولوی جدروں مرضی بات شامل کرے اینو کوئی پوچھن والا نہیں. ادھروں کہے بھی اے بھی بات دین ہے، ادھروں کہے اے بھی بات دین ہے. امام مالک رحمہ اللہ دا ایک نہ قول علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے اپنے رسالے چ نقل کیتا ہے، میں پڑھ رہا سا. فرماندے نے امام مالک نہ خطبہ ارشاد فرما رہے نے مسجد نبوی دے منبر تے. فرماندے نے مدینے دے لوگوں جنہیں اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے پھر انہیں لیبل لایا یہ بدعت حسنہ ہے. اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے کہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگے خیانت کیتی ہے، پورا تے اسی کرن دے. اس بدعتی دا عقیدہ ہے جدو دین مکمل ہے پھر نوی چیز دی لوڑ، وہ بولو تے صحیح، نوی چیز دی لوڑ نہیں.
تے نالے اللہ نے اعلان کر دیتا ہے ادو ہی کہ سونیا جننے قیامت تک باطل ادیان بڑھنے باطل دین لوکاں نے جڑے کڑ کڑ کے بنانے انہاں سارے دیناں دے اوتے تہاڈا دین غالب آ کے رہے اور او دی حقانیت کہ الحمدللہ الحمدللہ مسلک اہل حدیث دے علماء اوہی دین دس دے نے جڑا دین پیغمبر دی زبان نبوت چوں نکلے ہے اور آپ دے قلب اطہر تے نازل ہو. کوئی اسی اپنے کولوں گل نہیں کردے جڑے لوگ اپنے کولوں گل کردے نے انہاں دا دین مٹدا جا رہا ہے جڑا گھڑیا دین ہے تے پیغمبر دا دین قیامت تک باقی ہے. الحمدللہ انہوں منن والے وعدے نے پہ کٹ دے نہیں. یعنی آج تو کوئی 30 سال پیچھے ٹر جو تھوڑے ویلی لکھے کنیاں مسیتاں چن تے ہن کنیاں نہیں. ضلع پاک پتن دی مساجد دا ذرا آج تو 30-40 سال پہلے ذرا معائنہ کرو کنیاں سن ہن کنیاں نہیں. مساجد کیوں ودیاں کہ اہل حدیث ودے. اہل حدیث کیوں ودے؟ یہ قرآن و حدیث دے سچا ہون دی دلیل. قرآن نے کیا نا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. ہن ذرا قرآن دے اس فلسفے وال غور کیجئے. اللہ نے یہ آیت سب تو پہلے سورہ توبہ چاندی بعد دے اندر اسی آیت نو سورہ صف چاندا ہے بعد دے اندر پھر اسی آیت نو سورہ فتح چاندا. آیت ایک ہی ہے الفاظ بھی ایک ہی نے لیکن تھوڑا بہت رد و بدل ہے. سورہ توبہ کیوں لے کے آئے؟ فرمایا دنیا والو قرآن حدیث دے دائیو توبہ تسی کرو تے صف چ لیا کے کیا صف بندی بھی کرو آپس اتفاق کو اتحاد پیدا کرو. توبہ چ لیا کیا توبہ کرو صف چ لیا کے کیا صفن کانہم بنیان مرصوص جویں اٹاں آپس مل جاندیاں نے سیسا پلائی ہوئی دیوار. سارے اختلافات قرآن و حدیث واسطے چھڈ کے ایک ہو جاؤ. فرمایا جدو صف بندی کرو گے توبہ کرو گے تو سورہ فتح چ لیا کے کیا ہے پھر ہر میدان چ فتح میں دے دیا. قرآن دے فلسفے وال غور کی تو اس واسطے اللہ نے نبی نو کہہ دیتا ہے کہ تہاڈا دین غالب رہے اور دین خالص ہوئیے جو آپ کی زبان نبوت چو نکلے. جس طرح مائی دا دودھ چونے ہیں نا تو دے اندر حویلی لکھے دے نلکیاں دا پانی پاؤ ٹینکیاں دا پاؤ نہراں دا پاؤ مسجد دی ٹوٹیاں دا پاؤ زمزم پاؤ. دودھ خالص نہیں دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. اور میں اس بات تے فخر کرنا کہ جیڑا دین میرے پیغمبر تے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے اس دین دے اس دور دے اندر بلا مبالغہ اگر صحیح وارث نے تو صرف اہل حدیث نے. اگر اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر 650 حدیث رفع الیدین کرن دی اس حدیث تے عمل کون کرتا؟ بولی صرف میں ایویں نہیں کہہ رہا. مولانا خالد گرجاکھی ساڈے گجراں والے دے گزرے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے. انہاں 650 حدیث رفع الیدین کرن دی پوری کتاب لکھی ہے. 650 عمل کرنے واسطے تے ایک حدیث ہی کافی ہے. ایک حدیث ہی کافی 2 4 5 10 دی لوڑ نہیں. حدیث ہوئے
پیغمبر علیہ السلام تک پہنچتی ہوئے سند دے اعتبار نہ پیغمبر دی حدیث ہوئے عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہے 10 20 30 دی لوڑ نہیں ایک کرن رفع الیدین کرن دی تے پونے 600 حدیث ہے اور نہ کرن دی حدیث دے ذخیرے صحیح سند نہ ایک بھی نہیں لیکن وہ دے باوجود اہل حدیث نو کیا جاندا ہے اہل حدیث مکھیاں چل دے بولو کیا جاندا ہے کہ نہیں میں کیا چلیو یہ اس پیغمبر دی پاک سنت ہے جدے بدن تے رب نے پوری زندگی گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی انہیں چلنی کتوں سی پہلے ثابت تے کرو آقا فرماندے نے عمر تیرا میری عائشہ دے بارے کی خیال ہے حضرت عمر فرمان لگے محبوب جی مینوں اس گل دا جواب دیو تہاڈا عائشہ نہ نکاح کنے کیتا ہے جیڑی بات کسے صحابی نہیں کہی وہ میرے عمر نے کہی ہے اس واسطے آقا نے فرمایا سی میرا عمر الہامی آدمی ہر دور دا کوئی نہ کوئی محدث گزریا ہے میری امت دا محدث میرا عمر ہے رضی اللہ تعالی فرمایا وہ تے نکاح اللہ نے کیتا ہے 3 دن جبریل عائشہ دی تصویر رومال چ لپیٹ کے عمر لے ہوندا رہیا ہے فی ثلاثۃ لیال جدو میں کھولنا سا وہ عائشہ ہوندی سی تے نال ہی جبریل آندا سی ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ سونے عائشہ تھوڑی دنیا چ بھی بیوی ہے آخرت چ بھی بیوی تے میرے پیغمبر نے فرمایا دنیا آخرت چ عائشہ بیوی نہیں فرمایا عائشہ تو زوجتی فی الجنہ عائشہ جنت چ بھی قیامت نو میری بیوی ہوئے گی اور عائشہ ایک دنیا دی عظیم عورت ہے اگر نبی یوسف تے الزام آیا ہے تے دودھ پیندا بچہ بولے ہے نبی حضرت بی بی مریم تے الزام آیا ہے دودھ پیندا بچہ بولے ہے جریج ولی تے الزام آیا ہے دودھ پیندا بچہ بولے ہے جدو اما عائشہ دی تقدس اور طہارت دی واری آئی عرش تو رب سچا بولے ہے اللہ نے پوری سورت ہی نازل کر دیتی 18 آیات نازل کر دیتیاں پریشانی اما عائشہ تے آئی امت واسطے آسانی پیدا ہو آقا اکثر فرماندے ہوندے سن عائشہ جدوں تو پریشان ہوئے تے آسانی امت واسطے پیدا ہو جائے پتہ ہے نا صحیح بخاری دی روایت ہے آپ ایک سفر چ نے نبی علیہ السلام نے ماں عائشہ دی گود چ سر رکھیا ہے آپ ستے نے تے ہار ادوں بھی گواچ گیا ادو بھی ہار لبدے نے پہ صحابہ سجے کھڑے تے ابو بکر کو آئے فجر دی نماز دا ٹائم جان دیا ہے ایتھے پانی کوئی نہیں پانی کتے جا کے دور ملنا ہے تے فجر دی نماز جان دئی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے غصے نال کے اما عائشہ دی وکھی دے وچ ایتھے اس طرح مکہ ماریا حکج ماری تے عرش دے رب نو عرش تے جلال آ گیا فرمایا تو فاویں باپ ابو بکر ہے مینوں یہ گل چنگی نہیں لگی تو میری عائشہ نو ماریا اللہ نے قیامت تک تیمم دی آیت اتاری تیمم دے اترن دا سبب ہی میری ماں عائشہ بڑی اوتھے بھی فرمایا سی عائشہ جدو تیرے تے پریشانی ہوندی ہے ادو امت واسطے آسانی پیدا ہو سواری اٹھائی تھلے ہار پیا سی ہار لب دیا صحابہ نو دیر ہوئی تے اونٹنی اٹھائی تھلے ہار پیا ہار بھی لب گیا تے تیمم بھی نازل ہو گیا اللہ نے کنی آسانی کوئی بندہ بیمار ہے وہ نہیں وضو کر سکتا مٹی تے ہاتھ مارے چاڑے اپنے منہ تے مارے اپنے ہتھاں نوں دوسرے تے مل لے تیمم ہو گیا نماز پڑھ لیکن آقا علیہ السلام نے میرے عمر نے کی فرمایا محبوب جی جس رب نے تھوڑے بدن دے اتے گندی مکھی نہیں بہن دیتی وہ تھوڑے بستر تے گندی عورت کیویں آن دے گا میرے بھائیو یہ پیغمبر دی پاک سنت رفع الیدین اگر اس زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر پیغمبر دی 650 حدیث تے عمل کون کرتا اہل حدیث اس زمین دی ترتی تے اللہ دی رحمت ہے اور میں کئی دفعہ کیا ہے ہن بھی میں باوضو بیٹھا قرآن میرے ہاتھ چے میں قرآن پڑھ کے وضو کر کے مسجد چ وڑ کے بلکہ میں بیت اللہ دے اندر جا کے ملتزم نہ چمبڑ کے بھی کہاں گا لوگو میرے نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی
آئیے میرے مسلک دی حقانیت نے غور کیجئے، کسے تے تبرہ بازی نہیں، کسے تے کیچڑ اچھالنا مقصد نہیں، لیکن ہر بندے نو حق حاصل ہے اپنی دکان تے اپنا سودا تے بیچ سکتے، بول دے ساڈا حق حاصل ہے، یہ مساجد نے ساڈے مراکز نے انہاں چاہیے اپنا ہوکا دے سکتے، لیکن کسے نو میں کچھ نہیں کہا، لیکن لوگوں ڈر جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ فیصلہ کیتا، ایک بندہ آیا کہنے لگا جی ہاتھ ہتھوں کٹیا جائے، یہ دیت کنی ہے؟ فرمایا 50 اونٹ۔ انگوٹھا کٹیا جائے، فرمایا دیت کنی ہے؟ فرمایا 15 اونٹ ہے۔ آندا انگل 10 اے انگل کٹی جائے 9، اے چھوٹی، فرمایا یہ 6 اونٹ۔ حضرت عمر نے پورا پنجا چھاپیا، تھلے اگے دیت لکھی، تھلے مور لائی اور سین کیتے، فرمایا 22 لاکھ مربع میل دے اندر میرے اس فتوے نو پہنچا دیو کہ اج تو بعد فیصلہ ہوئے گا فتوی فاروق دے مطابق ہوئے گا۔ مصر دی عدالت چ دا قاصد پہنچے ہے تے مصر دے جج نے فتویٰ پڑھے ہے تے نال کرسی ڈٹھی ہے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی دے جلیل القدر صحابی۔ انہاں دی نظر پئی، کہنے لگے کی ہے؟ حضرت عمر نے فتویٰ بھیجیا ہے کہ تسی ایدے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ فتویٰ عوف بن مالک نے پڑھیا، چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا، اتھو تیز گھوڑا لیا مدینے آ گئے۔ حضرت عمر مسجد نبوی دے کچے سین چ بیٹھے نے، ملے سلام لئی، فرمایا عمر جی فتویٰ تہاڈا میرا ہے، اے انگلاں دی دیت تساں مقرر کیتی ہے؟ جی میں کیتی۔ فرمایا مور بھی تہاڈی ہے؟ جی میری۔ عوف کہنے لگے میں پیغمبر کو اپنے کناں نال حدیث سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے، تسی ایک انگوٹھے دے 15، ایک دے 9، ایک دے 6 لکھے نے۔ نبی نے فرمایا کہ 5 انگلاں دی دیت برابر، ہر انگل دے 10 اونٹ نے۔ عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرنا لا؟ میں تیرا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا؟ ایسے لوگ ہن تے مولوی جیڑے مرضی مکھیاں دے مکھیاں ماری جائے، کو پوچھ دے ادھر اگلے دن ایک مولوی بیان پیا کرے ساڈا جی عیسائیاں نال مناظرہ ہویا، عیسائیاں نال، تے آہاں کیا عیسائیو تسی حضرت عیسیٰ تھوڑے جڑے نبی سن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں تھا گرمی کے ہوئے پہ اتھے ہیٹر چلن ڈے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن، وہ آدھے سر کم بِإِذْنِ اللہ، قبر تے کھڑے ہو گیا دے اللہ دے حکم نہ اٹھ۔ تے ساڈا جڑا پیر عبد القادر جیلانی ہے نا، وہ تھوڑے نبی عیسیٰ نالوں ود گیا ہے، وہ قبر تے ڈائریکٹ ہی کھلو کے کہندے سن کم بِإِذْنِ، میرے حکم نہ اٹھ۔ ساڈے کو کلپ موجود، کتنی بڑی جرت ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی نو رب نہ بھی اگے ودا چھڑیا ہے تے نبی عیسیٰ نالوں بھی اگے ودا چھڑیا، لیکن کوئی اگے پوچھن والا نہیں، وہ اگے ساری قوم نعرے مارن دی۔ اہل حدیثو یہ اللہ دا بہت بڑا کرم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتب منگوایا ہے، حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حدیث لکھاؤ، اسی پیج تے حدیث لکھی، تھلے نوٹ لکھے بھئی آج کے بعد تمام عدالتوں میں فیصلہ ہوگا فتوی فاروق کے مطابق نہیں، محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا۔ اے اسی چاہنے جدو حدیث آ گئی ہے، کیونکہ جڑی نماز اہل حدیث پڑھدا ہے، نماز محمدی، یہ نماز میرے پیغمبر نو جبریل نے 10 مرتبہ پڑھائی، 1-2 دفعہ نہیں، 10 مرتبہ جبریل نے میرے پیغمبر نو امامت کروائی ہے۔ جبریل نو یہ نماز کنے سکھائی؟ رب ذوالجلال نے سکھائی ہے۔ جبریل دا امام خدا ہے، خدا نے جبریل نو یہ نماز دے کے فرشتے بھیجے ہے، اور جبریل امام بنے ہیں میرے پیغمبر دا، میرے پیغمبر امام بنے نے 1,44,000 صحابہ۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ہن جیڑی نماز جبریل رب دے حکم نہ پڑھا رہا ہے، کیونکہ جبریل اللہ دی مرضی تو بغیر تے وہی لے کے آوندا ہی نہیں، جب تک اللہ کہندے نہیں جبریل آوندا نہیں۔ 15 دن میرے پیغمبر تے جبریل وہی لے کے نہیں آیا، میرے پیغمبر نے انشاءاللہ نہیں کیا۔ لوگو اللہ اجازت دیندے جبریل، جدو رب نے اجازت دیتی ہے پھر 16ویں دن جبریل آسمان تو وہی لے کے پیغمبر تے آ گیا۔
ہن جیڑی نماز رب نے جبریل نو بھیج کے اپنے محبوب نو دتی ہے، اج اس نماز نو چھڈ کے حنفی نماز پڑھی جائے، شافی نماز پڑھی جائے، رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا قیامت دے دن اس نماز دا اللہ دی عدالت چو مچھر دے پر دے برابر بھی اجر نہیں جے لبنا۔ آئیے میرے پیغمبر دا دین اور نبوت کافی، اگر اس زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر 30 حدیثاں نے پیر نہ پیر اور کندھے نہ کندھا ملان دیا، 30 احادیث، ان احادیث تے عمل کون کرتا؟ بولی اگر اس زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے فاتحہ خلف الامام والی حدیث تے عمل کون کردا؟ کنیاں حدیثاں نے کہتے آقا فرماتے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں جدے اندر سورۃ فاتحہ نہیں۔ کنز الامال کتاب الصلاۃ پہلی حدیث ہے، فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا۔ کتے آقا فرماندے نے نماز ناقص ہے، ہی خداج خداج خداج، خداج دا معنی حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے کیتا ہے، اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے نو عربی خداج کیا جاندا ہے۔ جس بندے دی جس طرح 3 مہینے دا بچہ کسے کم دا نہیں، حویلی لکھے والے ہو جس نماز چ سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسے کم دی نہیں۔ اگر اہل حدیث اس زمین دی پشتے نہ ہوندے ان حدیث تے عمل کون کردا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو امام وللضالین آکھے کی کہنا ہے؟ آمین۔ ایڈی اونچی آمین کہو کہ تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے، پھر کی ملے گا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، آقا فرماندے نے اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے۔ اگر اس حدیث دے اتے اگر اہل حدیث نہ ہوندے پھر اس حدیث تے عمل کون کردا؟ اگلے دن ایک بندے نے میری گل ہوئی، کہنے لگا جی تسی اچھی آندے ہو ہولی نہیں آندے۔ میں کہا ہولی دوں چاہنے تے نہ چچی، تو میں کہا تسی ہولی بھی نہیں آندے اچھی بھی نہیں آندے۔ آندا نہیں ہولی تے آنے ہاں۔ میں کہا فاتحہ پڑھنا ہے؟ آندا نہیں۔ تو میں آمین کیڑے ویلے آنا ہے؟ بھائی وللضالین کہے گا تے آمین آکھی۔ اس حدیث سے عمل کون کردا؟ رکوع تو بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، صحیح بخاری۔ میرے پیغمبر نماز پڑھا رہے نے، پیچھے ایک صحابی ہے کالی کالی تیز تیز سانس پھولیا ہے، سانس چڑھ گیا تے سانس چڑھیا تو بندہ گل کرے تو پھر اچھی نکلتی۔ نبی علیہ السلام نے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، اچھی آپ نے سلام پھیری، فرماندے نے کون ہے جن نے کلمے کہے؟ وہ صحابی آندا ہے میں گھبرا گیا، میرے کو اونچی کہے گئے نے، اللہ دے رسول مینوں ڈانٹن گے۔ فرمایا اللہ دے رسول، پھر فرمایا کون ہے بھائی جن کلمے کہے نے؟ اللہ رسول میں کہے نے۔ فرمایا جدوں تو ایک کلمے کہہ رہا سا میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے، آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتردے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا سواب لکھن آئے سن۔ دسو حویلی لکھے دے باسیو اگر اس زمین دی پشت اہل حدیث نہ ہوندے پھر اس حدیث تے عمل کون کردا؟ اور آج بھی نبی دی شریعت اور سنت اور حدیث کے مطابق آج بھی 39 فرشتے اتر دے نے پر اوندے اہل حدیث دی مسجد نے کہ وہ ساڈے تو علاوہ دعا پڑھ نہیں کوئی۔ بولو ساڈے نکے نکے بچیاں نو بھی یاد، ساڈے تو علاوہ دعا کوئی نہیں پڑھدا۔ ایک منو کہن لگا 39 فرشتے اتر دے نے پر سانو بھی بکھاؤ۔ میں کہا تو تقلید دی اینک اپنی اکھاں تو اتار کے آ، تعصب دی اینک پھر تینوں نظر آؤں۔ لیکن دوسری گل سن، میرا مسلک منہج کی ہے، اہل حدیث دا مسلک کی ہے، میں فرشتے اتر دے اپنی اکھاں نہ آسمان تو ویکھ وی لواں، منو فرشتیاں تے نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے، کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے، ساڈا منہج ہے، دعوت ہے
کہ جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں۔ آکھے آپ خدا جبریل تو جا، میرے نبی نو لے آ، فلک سج دئی نہیں۔ آئیے ساڈے کوئی دین ہے جڑا نبی دی وراثت چو سانو ملے، پیغمبر دی دین اور علم دے وارث صحیح نے وہ اہل حدیث۔ اگر اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر جراباں تے مسح کرن والی احادیث تے عمل کون کرتا؟ بول دے لے آؤ۔ باب المسح علی الجوربین، محدثین نے حدیث دے اندر باب بنیا کہ جراباں تے مسح کرنا جائز، لیکن حنفی ساڈے بھائی نے مر جان گے جراباں تے مسح نہیں کرنی، وہ پھر طویل کردے نے، موٹی ہوئے چھوٹی ہوئے، وچوں پاٹی نہ ہوئے، کٹا نہ جاندا ہوئے، یہ اپنیاں طویلاں۔ لیکن اہل حدیث دے سامنے پیغمبر دی حدیث آئی، آسا او دے اندر طویل نہیں کیتی، این یقولوا سمینا واطعنا۔ جدو حدیث آ گئی ہے پھر او دے سوچنا بھی گناہ ہے، میں سوچ کے مان۔ امام ابو حنیفہ دی بات آئے پہلو سوچ من بات دے اندر، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، کسے مولوی پیر امام دی بات آئے انہوں پہلو سوچ من بات دے اندر، جدو میرے پیغمبر دی حدیث آ جائے پھر پہلو منیا کر، سوچیا باچ کر، کیونکہ اللہ نے سوچن دی گنجائش بھی نہیں دیتی۔ دنیا چ کوئی تے ہستی ہے، تمام امام جڑے نے انہاں دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، اور دنیا چ کوئی ہستی ہے جدی ہر بات صحیح ہے، کوئی بات غلط نہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ دی وحی تو بغیر بولتے ہی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اگر اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر ایک وطر والی حدیث تے عمل کون کرتا؟ جاؤ مصنف ابن ابی شیبہ پڑھو، کتنے صحابہ سن جڑے ایک وطر پڑھتے سن۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی پوری زندگی ایک وطر پڑھے، حضرت عثمان نے ایک وطر پڑھے، ابو موسیٰ عشری نے ایک وطر پڑھے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی نے ایک وطر پڑھے۔ ایک وطر والی حدیث تے اس روئے زمین تے اگر عمل کردا ہے تے صرف اہل حدیث کا، باقی تو فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کاشمیری دیوبندی عالم دین گزرے نے، انہوں نے فیض الباری چ لکھیا ہے پوری زندگی میں ایک وطر والی حدیث دا رد کردا رہا، میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہوا۔ اہل حدیثوں تسی خوش قسمت ہو، لوکاں دی وراثت دے اندر حدیث دا رد آیا، کسے امام دی بات ہوندی تو رد کردا میں مان لیندا، امام ابو حنیفہ دی بات ہوندی، امام شافعی دی بات ہوندی، امام احمد بن حنبل یا امام مالک یا کسے مولوی دا قول ہوندا او دی بات دا رد کردا تو بڑا چنگا لگنا سی، لیکن میرے دوستا پیغمبر دی حدیث دا رد تو کس تو کیتی؟ کیونکہ جس طرح قرآن اللہ دی وحی ہے اس طرح حدیث بھی اللہ دی۔ بولے آجے قرآن لے کے آن والا بھی جبریل، حدیث لے کے آن والا بھی جبریل، حدیث قرآن بھی میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے اتریا ہے، حدیث بھی میرے نبی دے قلب اطہر تے اتری ہے، قرآن بھی منظم من اللہ ہے، حدیث بھی منظم من اللہ ہے، قرآن بھی لا ریب ہے، حدیث بھی لا ریب ہے، قرآن دا منکر بھی کافر ہے، حدیث دا منکر بھی پکا کافر ہے، کیونکہ قرآن نے کیا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے محبوب مینوں تواڈے رب ہون دی قسم ہے، وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جنہیں تیرے فیصلے نہیں منے۔
ایک اور بھی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سونیا جن نے تیرے رستے نو چھڈیا تے غیراں دی تقلید کیتی ہے، غیراں دے پیچھے لگیا ہے، او دا ٹکانا قیامت نو جہنم ہوئے گا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ جڑا پیغمبر دی حدیث والو کنڈ کردا ہے، اللہ او دی عزت بھی دنیا چ تباہ و برباد کر دیندا ہے، اللہ اونوں کائنات دے اندر بھی ذلیل و خوار کر دیندا ہے۔ جڑا حدیث دا منکر قیامت دے دن بھی اونوں بہت بڑا عذاب ہوئے گا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ایک بندہ اپنی بیوی نو طلاق دے ویندا ہے، انہیں لڑیا غصے چاہ کے 3 دفعہ طلاق کہہ دیتا۔ مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھا، مولوی صاحب کہنے لگے ادا حلالہ کراؤ۔ توجہ ہے نا سارے؟ ایک بی بی گجرا والے نا مولوی صاحب کو چلی گئی خامد دے نال، انہاں کہا جی حلالہ کرانا پینا، بی بی سیانی سی، انہاں کہا مولوی جی کدا حلالہ؟ انہاں کہا بی بی تیرا، انہاں کہا طلاق اس اترے نے دیتی ہے، حلالہ میرا، حلالہ بھی ادا کرو، کرے کوئی تے پرے کوئی، ایک ہی گناہ ادا ہے تے حلالہ ادا کرو۔ اب میں کہا کوئی 5-10 بندے دے حلالے کرو، طلاقہ نہیں دین۔ کیوں بھائی جو ایسا کیوں؟ جدو حدیث چھڈاں گے، حدیث دی انکار کران گے، حدیث دا رد کران گے، پھر اللہ عزت دے جنازے کٹ دے۔ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرماندے نے جدو انہاں دے دور چ کوئی حلالہ کردا سی اودے تے زنا دی حد قائم کر دے سی۔ نبی علیہ السلام کو حضرت رکانہ آئے، اللہ رسول میں ماریا گیا، لٹیا گیا، فرمایا کی ہویا؟ اللہ دے رسول میں اپنی بیوی نو غصے جان کے 3 دفعہ طلاق کہہ بیٹھا اٹھا۔ آپ نے کی فرمایا؟ لا حرج، کوئی حرج نہیں، فرجھا، جا کے رجوع کر لے۔ ہن انہاں کو جاندے ہو، وہ آندے نے حلالہ کراؤ، 1-2 رات واسطے کسی غیر بندے نہ نکاح کرو، پھر وہ سویرے طلاق دے، پھر وہ پہلے خامد کو آئے گی۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اگر اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے تھوڑے برباد کرانو آباد کون کرتا؟ بول دے۔ اگر یہ چگا وسیا ہے، گھر وسیا ہے تے میرے کو آیا ہے تے اہل حدیث عالم دین نے تینوں فتویٰ دیتا ہے جا دنیا دی کسی عدالت چلایا، اس فتوے نو دنیا دی کوئی سپریم کورٹ دا جج بھی رد نہیں کر سکتا۔ کار آباد ہی پیغمبر دی حدیث دے مطابق ہویا ہے، حدیث چھڑے گا کر برباد ہو جان گے، اس طرح دے جنازے نکل جان گے۔ جنہاں نے نبی دی حدیث دا رد کیتا، اللہ نے انہاں دے اتے حلالے دا عذاب مسلط کیتا ہے۔ جنہاں میرے پیغمبر دے صحابہ دے تقدس نو پامال کیتا، اللہ نے انہاں دے اتے موتے دا عذاب مسلط کر دیتا۔ اس واسطے میرے بھائیو، اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث دا وجود نہ ہوندا، پھر پیغمبر دی سنت 8 تراویحاں 11 رکعتاں اس زمین تے کون پڑھدا؟ بولیے۔ نبی اما عائشہ نے فرمایا نا، نبی علیہ السلام رمضان غیر رمضان چ کنیاں رکھتا پڑھتے؟ 11 رکعت والی حدیث تے عمل کون کردا؟ مسلک اہل حدیث اس زمین دی دھرتی تے اللہ دی رحمت۔ اور اگے چلیے، چھوٹی عید ہوئے بڑی ہوئے، عید الاضحیٰ عید الفطر ہے، کوئی دوہاں عیداں دی نماز پڑھائی جاندی، حنفی بھائی 6 تکبیراں پڑھ دے، لیکن فقہ انہاں دی فقہ چ 6 لکھیاں نے۔ جدوں اسی اہل حدیث دی واری آئی، پھر پیغمبر علیہ السلام دی حدیث آئی، آپ پہلی رکعت دے اندر تکبیر اولا تو علاوہ 7 تکبیراں، دوسری چ تکبیر اولا تو علاوہ 5۔ اگر اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث دا وجود نہ ہوندا، پھر انہاں 12 تکبیراں والی احادیث تے عمل کون کردا؟
کوئی ایسی بات تے لے آؤ جڑی پیغمبر دی سنت دے خلاف ہوئے تے اہل حدیث ہونے تے عمل کردا ہوئے. رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا دنیا دا کوئی مولوی ایک حدیث ذخیرے چو بیان کرے مانو ایک پلڑے چ بٹھا کے او دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا مسلک اہل حدیث چھڑ دیا. کوئی حدیث لے آئیے جڑی حدیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تک سند دے اعتبار نہ پہنچتی ہوئے میرے پیغمبر دی حدیث ہوئے تے اہل حدیث تک پہنچے اہل حدیث ہو تے عمل نہ کردا ہوئے ایک حدیث دے ذخیرے چ پیش کرو. میرے مسلک چ کوئی کمی نہیں, میرے چ ذاتی کمیاں موجود نہیں, ساڈے چ ذاتی ہے نہیں لیکن مسلک پاسے دا سونا ہے اے دے وچ کوئی کمی کوئی کجی نہیں. اور اس وجہ تو یہ مسلک اہل حدیث جڑا ہے زمین دی دھرتی تے پھیلدا جا رہا ہے اور بڑے لوگ پنڈاں دے پنڈ اہل حدیث ہو رہے. ہن وقت گیا جدوں ٹاویں ٹاویں وہابی ہوندے سن بول دے. ایک وقت تے او سی نا وہ میرے استاد مولانا پروفیسر حاجی اکرم نسیم ججا صاحب اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے. انہاں ایک تفہیم سنت کتاب لکھی اودے چ واقعہ لکھ دے آندے نے ایک پنڈ وہابی ٹر گیا مولوی نے سپیکر کھول کے اعلان کیتا حضرات جنہیں وہابی ویکھنا آن کے ویکھ. سارے لوگ انہوں ویکھن واسطے آ گئے. ہاں جی قاری یونس صاحب دی مسجد چو جمعہ بھی پڑھا گئے سن. میرے استاد سنو اللہ انہاں دی قبر نو اپنے نور نہ منور. آندھنے کما آئی انہیں ہاتھ ہی تے رکھیا انگل رکھی ہاں ہائے اترے آندھے بھابی آیا تے بھی تے بندہ ہی لگ رہا. حضرت علامہ شہید فرماتے گئے وہ دن کہ میں تنہا تھا انجمن میں اب میرے رازداں اور بھی ہے. ہن کوئی بستی کوئی قصبہ کوئی شہر ایسا نہیں جتھے ایک بھی اہل حدیث نہ ہو. یہ سب تبلیغ دی برکت ہے. تواڈے علماء اور خطباء دی محنتاں نے انہاں دی قدر کرو نہ کرو وکھری گل لیکن میں گناہگار تواڈے سامنے بیٹھا. اے 37 چک جڑا بونگا حیات روڈ دے اوتے وے او 37 چک جڑا پورا پنڈ میری تقریر تے اہل حدیث ہوئی. آج جو بریلوی مسجد اہل حدیث دے کول اسی نویں لگے ہاں بنان بریلویاں کہی تسی لے لو انہاں مولوی اتھوں بھجا صرف پوائنٹ کی سی کہ میں قرآن پڑھ کے کیا ہی نبی نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. انہاں جا کے مولوی نے سویرے بابیا پھڑ لیا. سادہ بندیاں نوں ذرا سیدھی گل دی سمجھ چھیتی ہے. انہاں کہا مولوی جی پڑھو قرآن تو ہی بھی آکھو نبی پاک نے ایک نماز جڑی ہے رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی ہے. مولوی نس گیا. انہیں کیا وہابیاں دا مولوی ہے وہ قرآن چک چک کے آندا رہا ہے قرآن پڑھ کے کہندا رہا سورۃ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا اودی کوئی نماز نہیں. تو بھی قرآن سر تے رکھ کے کہہ مولوی صاحب کہ فاتحہ تو بغیر نماز ہو جاتی یا رفع الیدین نبی علیہ السلام نے نہیں کی تھی. کہہ مولوی نس گیا اور کہنے لگا انہیں تے مرنا ہے میں کوئی جے مرنا ہے. میں کہا تو شیطان دا بھرا ہے. ہاں جدو زندہ ہوندے نے تو پیچھے نہیں پڑھن دے جدو مر جاندے نے اگے رکھ کے نہیں پڑھتے. ہن تے اگے بھی پڑھن لگ پے نے. اگلے دن وہ دیوبندی عالم دین فوت نہیں ہوئے کون تقی عثمانی صاحب نے فاتحہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے. انہاں دے اپنے بندے کہن لگ پے مولانا یہ کی کیتا جی. انہوں نے کہا نہ پڑھنا لو پڑھنا بہتر ہے. انہوں نے کہا سانو ساری زندگی آندے پڑھنی نہیں چاہیے. صداقت مسلک کے حق اہل حدیث صداقت مسلک کے حق اہل حدیث شیر پنجاب حافظ محمد یوسف مسروری صاحب جمعیت اہل حدیث اے مسلک کے. آئیے جگاں دے پیر فرماندے نے ایک وقت آئے گا کہ حدیث تے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح اگ دا انگیارا تلی تے رکھنا مشکل ہے. اتنا مشکل ہو جائے. لیکن اس دور جڑا پیغمبر دی حدیث تے عمل کرے گا آقا فرماتے نے اللہ اس بندے نو میرے 50 صحابہ دے عمل دے برابر ثواب عطا کرے. پتہ ہے تھانوں صحابی دا عمل کتنا اونچا ہے. آپ نے فرمایا کہ میرا صحابی ایک مٹھ جوں دے تسی احد پہاڑ دے برابر سونا دیو تو میرے صحابی دے ایک مٹھ جوں نو نہیں پہنچ سکتے.
لیکن اس وقت جدو فتنے دا دور ہوئے گا لوگ احادیث دا رد کر رہے ہون گے، حدیثاں دے مخالف ہون گے، احادیث نو لوکاں دے سامنے رد کرن دے، حدیث لوکاں تک پہنچان والے دی مخالفت کرن دے، جڑا اس دور چ حدیث تے عمل کرے گا، میں محمد کہہ رہا کہ اللہ انہوں میرے 50 صحابہ دے عمل دے برابر ثواب عطا کرے۔ ہن دنیا دی کوئی حدیث لائیے، ساڈا کوئی ایسا عمل پیش کرو، اہل حدیث دا کوئی عمل ایسا لیاؤ جڑا عمل پیغمبر دی سنت دے خلاف ہوئے، رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا ایسا عمل ساڈا پیش کرو جڑا حدیث دے خلاف ہے، اہل حدیث کردا ہے، پوری زندگی میں سٹیج مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آواں۔ ساڈے کو وہ عمل ہے ہی نہیں جن دی دلیل آقا علیہ السلام کو موجود نہیں۔ حافظ ابن حجر نے بڑی کمال دی گل لکھی، آندے نے قیامت دے دن جدوں لگنا ہے نا ترازو، ترازو ترازو کڈا ہونا ہے پتہ جی؟ او دا ایک پلڑا ایڈا وڈا ہونا ہے، 7 زمیناں 7 آسمان او دے ایک پلڑے چ رکھ دیتے جان گے، جگہ پھر بھی باقی ہوگی۔ لیکن اس ترازو دے پلڑے نو جنوں 14 طبق نہیں بھر سکدے، انہوں تیرا ایک کلمہ بھر دیندا ہے۔ جدوں تو سبحان اللہ کہنا ہے نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ ادھا ہو جاندا ہے، جدوں تو کہنا ہے الحمدللہ تملا المیزان، جدوں تو کہنا ہے الحمدللہ او نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ لبالب بھر جاندا ہے۔ جنوں 14 طبق نہیں بھر سکے انہوں تیرے الحمدللہ نے بھر دیا۔ لیکن وہ ترازو لگنا ہے، اس ترازو نو کنے چکنا ہے؟ جبریل نے۔ اس ترازو دے کول ایک کرسی ڈٹھی ہوئے گی، اس کرسی تے میرے پیغمبر براجمان ہونا۔ امتی آئے گا نماز لے کے، آقا دی نماز چیک کرن دے، دی نماز میری سنت دے مطابق ہے، پھر جبریل انہوں اٹھا کے ترازو چ رکھے گا۔ اگر حنفی نماز پڑھ کے آیا وہ دی تصدیق آقا نہیں کرن گے، امام ابو حنیفہ کرن گے۔ جس عمل دی جس نیکی دی تصدیق آقا نہ کی تھی، وہ نیکی تیری مردود ہوئے گی، مقبول وہی ہوئے گی جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مہر ہوئے۔ اے ساڈی دعوت ہے لوگو، نمازاں پڑھ دے بھی ہو تے ضائع نہ کرو۔ نبی دے صحابی حضرت حذیفہ بڑے جلیل القدر صحابی نے، انہاں دے سامنے ایک بندے نے آ کے نماز پڑھی، کالی کالی جویں حنفی پڑھدے نے، حنفی نماز پڑھی، رکوع تو سیدھا بھی نہیں ہوندا، ٹھا سجدے چ۔ آپ نے فرمایا اورا بھائی نماز پڑھی جی، فرمایا اللہ اور جا نماز دوبارہ پڑھ، پھر انہیں دوبارہ ہوئی پڑھی، پھر کہنے لگے اور لوٹ جا دوبارہ پڑھ، پھر انہیں ہوئی پڑھی۔ حضرت حذیفہ نے نماز کدوں تو ایویں دی پڑھنا ہے؟ آندا جی 40 سال ہو گئے۔ پیغمبر دے صحابی آندے نے 40 سالاں تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی، 40 سالاں چ تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ اگر تو ایسے ہی فطرت تے مر گیا تو پیغمبر دے دین اور نبی دی فطرت تے نہیں مرے گا۔ سانو کو کسی نہ ویر نہیں، کسی نہ دشمنی نہیں، کوئی زمین دا رولا نہیں، زر دا رولا نہیں، صدارت وزارت دا رولا نہیں، خدا را یہی ساڈے رولا ہے کہ لوگوں اپنی نمازاں نو ٹھیک کر لو۔ یہ نمازاں جڑیاں پیغمبر نو جبریل نے 10 دفعہ عرش تو آ کے پڑھائی ہے، وہ نماز اگو صحابہ نو میرے نبی نے پڑھائی ہے کہ آقا نے نال کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اوویں پڑھو جویں مینوں پڑھدے ہاں ویندے ہو، اسی نماز دا اجر لبنا ہے، ورنہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک کے چور ہو گئے، او دے باوجود جہنم دا بالن بن جائے۔ تو بات پھیل گئی، نبی علیہ السلام دا نبوت ہی کافی، آپ دی شریعت ہی کافی۔ اگے میں چلا، جگہ دے پیر فرماندے نے وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، یہ بھی چیز اللہ نے منو ہی دیتی ہے، کسی نبی نو نہیں دیتی۔ ہن ختم نبوت دا آخری اسٹیشن اللہ نے کنوں بنایا؟ آقا علیہ السلام۔ آقا فرماندے نے ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی آبادی۔ لوگوں قیامت تک 30 جھوٹے نبی ہون گے جڑے کذاب تے بے ایمان مرتد ہون گے، آکھن گے اسی نبیاں، لیکن لوگوں سن لو انا خاتم النبیین، خاتم النبیین میں
تے مرزائیاں کی کیا خاتم دا معنی ہوندا ہے مور تے خاتم دا معنی ہوندا ہے انگوٹھی مینوں کیڑے ویلے شیخ الاسلام حضرت مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ یاد آئے کہنے لگے مرزائیو تسی آندے ہو خاتم دا معنی مور ہے تے جدوں کوئی تحریر لکھی ہے تے مور اینڈ تے ہی لگ دی ہے اس مور تو تھلے پھر بعد کوئی چیز نہیں لکھی جاندی میرے پیغمبر آئے انہوں نے اینڈ تے مور لا دیتی ہن میرے تو بعد قیامت آ جائے گی نواں نبی نہیں آئے گی اللہ اکبر مور جدوں لگ جائے اینڈ تے پھر تھلے کو تحریر نہیں لکھی جاتی اس طرح ہی کیوں بولو رب نے مور لا دیتی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما لوگوں میرے آقا خاتم اللہ یہ تے کہندے نے خاتم دا معنی مور انگوٹھی ہے سونے اپنی زبان نبوت چ دا ترجمہ کر دے ہو فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ہن میرے تو بعد قیامت تک نبی کوئی آنا نہیں جڑا آئے گا وہ کانا دجال بے ایمان مرتد تے ہو سکدا ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا تھانوں پتہ ہے مرزے نے جڑا پہلا دعویٰ کیتا کدوں کیتا 1891 دے اندر پہلا دعویٰ کیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا دو کتاباں لکھیاں ایک دا نام ازالہ اوہام ہے دوسرا دا نام فتح اسلام یا فتح الاسلام یہ دو کتاباں 1891 دے اندر لکھیاں شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ انہاں دا رسالہ اسی پریس چ امرتسر چھپدا سی اپنے رسالے واسطے آئے پریس والے کہا جی رات دا مرزے نے دعویٰ کر دیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا تحریک ختم نبوت دا آغاز 1891 دے اندر اور پہلے بانی شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اور یہی بات جڑی ہے نا مولانا آغا شورش کشمیری نے اپنی کتاب تحریک ختم نبوت لکھی ہے اندر میں کتاب شروع لگا کرن تو میں کہ میں پتہ کرا بھی تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے اندر میں کتاباں نو کھنگالیا چھانیا اینڈ تے میں نتیجے تے پہنچیا کہ ختم نبوت دا پہلا بانی شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ اور مرزے دے سب تو پہلے تحریرن جنہیں کفر دا فتوہ لایا وہ بھی شیخ الاسلام اہل حدیث دے سرخیل مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ جدوں انہوں نے فتوہ لے کے تھلے سین کیتے پھر ہندوستان دیاں بستیاں چ پیدل چل کے 200 علماء دے سین جنہیں کروائے وہ شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اور یہی گل روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 مرزے نے اپنے قلم نہ لکھی ہے میرے تے زمین دی دھرتی تے ہندوستان دے اندر سب تو پہلے جنہ کفر دا فتویٰ لایا دو وہابی مولوی نے ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے دوسرے دا نام سید نذیر حسین دہلوی اور مرزے نے سب تو پہلے امرتسر دی عیدگاہ جنہیں مبالغہ کیتا ہے وہ کیڑی ہستی سی مولانا صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ یہ 1917 چ فوت ہوئے نے مرزا 1908 چ مریا پہلا مبالغہ جنہیں مرزے نے کیتا ہے وہ صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ جنہیں مرزے دا سب تو پہلے دو کتاباں دا جواب دیتا مرزے دا سن 1898 دے اندر جنہیں بھی کتاب دا جواب دیتا ہے وہ کون ہے وہ بھی اہل حدیث دے سرخیل مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے کتاب لکھی تائید اسلام وہ دے اندر کیا مرزیا تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا عیسیٰ نے ہونا ہے انہیں فوت عرب چ ہونا ہے جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے قبر نبی پاک دے قدمہ چ ہونی ہے لیکن میں سلیمان سلمان منصور پوری پیشین گوئی کرنا تیرا عرب چ مرنا تے دور دی گل ہے تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا اور مرزا پھر اس پیشین گوئی تو بعد 10 سال زندہ رہا نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا مرزے نے اشتہار چھپائے 1893 دے اندر کہ میرے نہ کو مناظرہ کرے
مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی زندہ سن، مولانا قاسم نوتوی جائے سارے نے کیتا ختم نبوت دا کام، دیوبندیاں بھی کیتا ہے، اہل حدیثاں بھی کیتا ہے، بریلویاں بھی کیتا ہے، میں کہدا انکار نہیں کر رہے، لیکن جڑے ختم نبوت دے فرنٹ دے مورچے نے نا انہاں دے اندر لڑے نے تے میرے علماء اکرام ہی لڑے نے، میرے شیخ الاسلام انہیں کیا چیلنج چیلنج چیلنج، مرزے نہ کو مناظرہ نہیں سی کرتی، وہ آندا سی میں میرا قصور ہے صرف میں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے تے تہاں بھی تے امام ابو حنیفہ نو نبی دی ذات دے مقابلے وچ پیش کیتا ہے، تسی بھی تے آندے ہو نا کہ پیغمبر دی حدیث دے سامنے امام دا قول آ جائے حدیث منسوخ سمجھی جائے گی، قرآن دی آیت امام دے مقابلے چاہے گی قول قرآن دی آیت نو منسوخ سمجھیا جائے گا، تسا بھی تے امام ابو حنیفہ دی ذات اور بات نو نبی دے سامنے پیش کیتا ہے، انہیں نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا، میں نبوت دا دعویٰ کر لیا، فرق تے ہی نہیں، لیکن مقابلے پھر مناظرے واسطے کون آئے؟ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ، 11 دن تک مناظرہ ہویا، 12ویں دن مرزا کے چڑھ کے نسے، مولا فرمان لگے اور آ گل سن میں تیرا چیلنج قبول کیتا ہے کہ میرا چیلنج تو قبول کر، میرے کالم دین نے انہوں نے مبالغہ کر، مبالغہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائے، محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث چھڑ دے گا، تو پتہ ہے وہ کیڑے عالم دین سن، علم ہے جی، مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان، انہوں نے اپنے زہد اور تقوی تک کی نامان سی، کہنے لگے محمد حسین انہوں 10 دنوں دا ٹائم ہی لمحہ دے چھڑیا، انہوں 3 دنوں دا ٹائم دے، اس خبیث نے دوجے دن ہی مر جانا، اور مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی کتھے فوت ہوئے؟ روضۃ من ریاض الجنہ چ سجدے دی حالت چ فوت ہوئے، انہاں دی قبر جنت البقیع بنی ہے، اہل حدیثو تھوڑا صرف علامہ احسان ہی نہیں ستا، اوتھے مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی بھی ستے، مرزے نو پتہ لگا میرے بارے چ مولانا نے یہ گل کہی ہے، کہنے لگا مینوں الہام ہویا ہے، کی الہام ہویا ہے؟ یہ دے کار اولاد نہیں ہوتی، انہوں پوچھا تینوں کیویں پتا ہے؟ میرے فرشتے نے آسمان تو وہی لیا دی، انہوں نے کہا فرشتے دا نام کی ہے؟ ٹیچی ٹیچی، اللہ تے اللہ نے پھر مرزے نے جھوٹا کیتا، 10ویں مہینے اللہ نے بیٹا دیتا مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی دے باپ، یہ بھی فوت مدینے چی ہوئے، لیکن اپنی تقریرہ سے بات کہندے ہوندے سن لوگو مرزے نے جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے مولانا محمد علی مدنی نے پیدا کیا، مرزا جھوٹا ہوئے، منو کیڑے ویلے حافظ عبد القادر روپڑی یاد آئے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرزیہ دے مربی نے مناظرہ ہویا، حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ دی پکڑ بڑی سخت ہوندی، کہنے لگے ہاں بھی تیرا تعارف کیا تھا میں مرزیوں کا مربی ہوں، ہاں جی تھوڑا کی تعارف، کہنے لگے میں وہابیوں کا مربع ہوں، حافظ عبد القادر روپڑی فرمایا، کہنے لگے 10ویں قائد تے گل کرنی ہے، حافظ صاحب آندے نے مرزے دی کوئی ایسی پشین گوئی مینوں دس کہ جڑی مرزے نے پشین گوئی کیتی ہوئے تو دی سچ ثابت ہو، کہ میرے پیغمبر دی کوئی ایسی پشین کوئی دس میرے نبی نے زبان نبوت چو پشین کوئی کیتی ہوئے تو جھوٹی ثابت ہو، بس ایسے ہی پوائنٹ تے مناظرہ ہو، تو ایک پیش کر دے کہ میرے نبی نے پشین گوئی کیتی ہے تو جھوٹی ہو گئی ہے، حافظ عبد القادر روپڑی مناظرہ ہار گیا، لیکن میں تیرے مرزے دیاں ساری پشین گوئیاں جھوٹیاں ثابت کر، مولانا فرمان لگے انہیں کیا سی؟ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دے گھر بیٹا نہیں ہونا، اللہ نے دیتا ہے 10ویں مہینے، انہیں کیا سی پھر میرا ممدی بیگم نہ نکاح ہونا، کیونکہ مرزا دا عاشق سی نا ممدی بیگم، انہیں کیا میرا نکاح وہ نہ ہونا ہے، وہ نکاح تو ہویا نہیں، ممدی بیگم تے اور کوئی لے گیا، کیونکہ ممدی بیگم جڑی سی وہ مرزے نو نبی نہیں مانتی، تے مرزا یہ نال عشق کردا ہے، دیکھو نا نالے نبی تے نالے عاشق، اینو چھتر نہیں مارنے چاہیے، وہ اگوں مرزیاں دا مربی آندا چلو دنیا چ نہیں ہویا اگے ہو جائے گا، حافظ صاحب فرمان لگے تھوڑیاں کتاباں وچ لکھیا جڑا مرزے نو نبی نہیں ماندا وہ کافر ہے، تے یہ مطلب تھوڑے عقیدے دے مطابق محمدی بیگم کافر ہوئی کیونکہ انہیں مرزے نو نبی تے منیا نہیں، تو پھر قیامت نو جہنم چ جائے گی، تے تھوڑا مرزا برات لا کے جہنم چ جائے گا، تے جے سائیاں نے اوتھے گھر جوائی رکھ لیا،
بول دے نہیں جی انہیں گھر جوائی رکھ لیا پھر کی بنے گا؟ پھر نبی لبتے پھرو گے؟ لا جواب ہو میرے بھائیو. میرے پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت بڑا حساس مسئلہ ہے. میں یہ بات کہنا ہونا حویلی لکھے والے سن لو، اتنے بڑے یہودی کافر نہیں جتنے بڑے مرزئی کافر، اتنے بڑے عیسائی کافر نہیں جتنے بڑے مرزئی کافر نے. تو ہاں کہنا کوئی دلیل دے. یہودی خود جھوٹے نے، نبی انہاں دا سچا ہے حضرت عزیر. عیسائی خود جھوٹے نے، نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ سچا ہے. مرزئی خود بھی جھوٹے نے، نبی بھی جھوٹا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی. مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. وہ ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا. نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. پھرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر روڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا. مرزے نے پتا کی لیا اپنی کتاب سے؟ نبیاں ساریاں دے 300 موجزے، میرے کلے دے 3000 موجزے. مرزے نے لیا میرے کلے دے کنے؟ انہوں پوچھا بھی تیرا پہلا موجزہ کی ہے؟ انہیں پہلا آئی ہے جدو میری شادی ہوئی، میں شادی دے قابل ہی نہیں ہے. تے دوجا کی ہے 4 مہینے ننگے بال بھی ہو گیا سی. میں کہا موجزہ تیری بڈی دا پھر تیرا دے نہ ہویا؟ لعنتیا، وہ تیرا نہیں، وہ تیری زنانی دا موجزہ. آئیے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ. آخری بات فرمایا اوتی تو شفاعت. 7ویں گل، شفاعت دا حق بھی اللہ نے قیامت نو منو ہی دیتا ہے، کسی نبی نو نہیں دیتا. میں کہنا تھوڑے لوگوں تھوڑے پیران دا کی بنے گا جڑے پیر پھڑی پھر. ایک منو کہندا ہی واہ اپنے پیر دا لڑ پھڑ کے تے جنت چ ڈائریکٹ وڑ جا. میں کہا پتر اتنے سارے نے ننگیا ہونا، لڑ ہوئے گا تو پڑے گا. بول وہ پہلو لڑتے ثابت کرو. وفاتن اوراتن گرلن پیرا تو ننگے بدنا تو خالی. لڑتے ہے یہ نا پچھو کمیز پھڑ لئی، اینو ہی لڑا نے کہ تو لڑ کے نہ پھڑنا ہے. آقا فرماندے نے سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا تے بعد جنت دا حلہ میرے محبوب نو پہنایا جائے. لڑ بھی ساڈے پیر دا ہے، حوض بھی ساڈے پیر دا ہے، چنڈا بھی ساڈے پیر دا ہے، شفاعت بھی ساڈے پیر نے کرنی ہے. نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت سے داخل ہو جائے. آقا پھر بھی کہیں گے کہ اللہ امت بہت ہی بندے تھوڑے، کیونکہ نبی علیہ السلام کلے دیاں 80 صفحہ ہونیاں نے میدان محشر، باقی سارے نبیاں دیاں 40 صفحہ ہونیاں. آواز آئے گی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے محبوب جی جویں کہو گے اج میں تھانوں راضی کر دیاں گا. سبحان. صحیح مسلم ہے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ. سونیا امت دے بارے چ غم نہ کھا، جویں کہیں گا اسی اوویں تینوں راضی کر دیاں گے. اور قیامت دے دن اللہ نے وہ جنتی دربان فرشتے نو بھی کہہ دیتا ہے جب تک میرا محبوب آئے نا اپنے فنگر پرنٹ دروازے تے لائے نا تو دروازہ نہیں کھولی. فنگر پرنٹ لگن گے نبی دے پھر دروازہ کھلنا. بول دے نہیں تھوڑے موبائل نہیں فنگر تے لگے،
بولتے نہیں تالے لا کے رکھ دے جڑا بندہ تالا لا کے رکھے سمجھو رولا ہے جہے بندے ہی رولا نہیں وہ تالا تو لاندہ ہی نہیں بولتے نہیں میرا موبائل ایویں ہی صحیح میں تو کدی نہیں تالا لایا گھر بھی اوویں پیا اینا دو کرامن کاتبین بیٹھے نے سجے کر انہاں کو اوویں رہندے انہاں کدی تالے کھولے نہیں میں کدی لایا ہاں فنگر پرنٹ آقا نے ہونا ہے دروازہ کھڑکانا ہے نبی علیہ السلام نے اس طرح ہاتھ لانا ہے تے نال اے جڑیاں اکھاں نے نا یہ بھی سامنے آونی اندروں آواز آئے گی من دکل باب دروازہ کھڑکان والے کون ہے آقا فرماندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آمینہ دا جایا جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال لے آیا قیامت دے دن شفارشاں بھی نبی دیاں چلنیاں نے کسے نبی دی شفاعت نہیں جے چلنی سارے نبی جواب دے دیں گے آقا فرماندے نے لوگو وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پوری کائنات میرے قدمہ تے کٹھی کی تھی جائے گی میں پھر اپنی امت دی شفارش اللہ دے سامنے کرانگا کیویں سجدے چ ڈگ پواں گا 7 دن تے 8 راتاں میں سجدے چ ڈگیا رہواں گا حویلی لکھے والے ہو یہ حدیث دستی ہے کہ رب ماندا ہے چمٹیاں نہ نہیں ماندا سرنگیاں نہ نہیں ماندا ٹولاں دے نال رب نہیں ماندا خسرے نچان نہ رب نہیں ماندا موسیقی نہ رب نہیں ماندا رب ماندا تے سجدے چ ڈگ ڈگ کے ماندا اللہ کہیں گے ارفع راسک میرے محبوب اپنا سر اٹھاؤ سل توتا سوال کرو اشفا تو شفا تو ہی شفارش کری جاؤ میں رب منی جاؤ محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا اوے توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے پر ہادی نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے یونس تے یوسف لکن سارے اولے ہر ایک نبی ایہو بول بولے بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا اوے محشر دے دن جدوں دھوپ نے ستاؤنا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا ایک گل کہو بھی منو گے بولو منو گے بول دے نہیں یار تو یہ مدرسے واسطے آنے نے پیسے چاہیے منو گے بول دے کرو گے تامن کے نہیں وہ تھوڑے واسطے اپنے واسطے نہیں میں کہا تھوڑے ایتھوں موجودہ واسطے کہہ رہے ہاں بولو کیڑا بندہ ہے جڑا اللہ دی رضا دی خاطر تامن کا لے آؤ لے ہو قاری صاحب اٹھو نقدی ایتھے ہی لے آؤ یار ایتھے ٹیبل تے تو ہی 1000 روپیہ بھی دیو نا تو انشاءاللہ بڑے پیسے ہو جائے اے جدوں میں انہاں اے کہندے نے منو تے پھر میں تھانوں اے بات کہنا چلو نیکی دے کام چ نا حصہ پے جائے تے بڑی وڈی گل کیوں کام شام کروانا کی کرنا اچھا فنڈ ختم ہوا پھر فنڈ ختم ہویا کیونکہ سال اینڈ تے وے نا تے سارے ساتھی اٹھو تا ماشاءاللہ کوئی ساتھی بھی حصہ پان تو بغیر نہ جائے یہ تھانوں اگر قرآن حدیث نہ پیار ہے یا میرے نہ پیار ہے تو پھر تھانوں اٹھنا چاہیے اٹھو جلدی ہے سارے ساتھی 100 50 500 1000 سارے لے کے آؤ جلدی ہاں بھائی ہری صاحب کیا صحت ٹھیک ہے
لے آؤ لے آؤ لے آؤ سارے ساتھی اٹھو. ہاں جی 5000 والا ویلی لکھے کو نہیں بنتا میرا خیال کہ یہ تو چلتا ہی نہیں. وہ 5000 والا بھی کو لے آؤ لے آؤ لے آؤ لے آؤ سارے ساتھی لے آؤ. جنہ لے آؤ پھر دعا کریے. اٹھو اٹھو جلدی ماشاءاللہ. روٹی شوٹی بھی پکی ہے تھوڑے واسطے وہ کھا کے جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لے آؤ بھائی لے آؤ لے آؤ لے آؤ جلدی کرو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیہ اللہم صلی علی. سارے ساتھی ماشاءاللہ جو اس میں توفیق کے تعاون کر کے جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب ارحمہما. ہاں جی مسجد بانی ماسٹر محمد حسن رحمت اللہ علیہ. اللہ انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنا. اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما. جنہ ساتھیاں نے دوستاں نے بھائیاں نے اللہ تیرے گھر نہ تعاون کیتا ہے اللہ قبول فرما. اللہ جتنے دوست احباب دور دراز تو آئے اللہ سب دا آنا قبول فرما. میرے بھائی جوید صاحب دا یہ پروگرام کروانا اللہ قبول فرما. بھائی جوید صاحب دی اہلیہ میری بہن نو اللہ صحت عطا فرما. اللہ نیک صالح نورینہ اولاد بھی عطا فرما. تیرے خزانے اج کوئی کمی نہیں. اللہ بیٹیاں دیتیاں نے بیٹے بھی عطا فرما. اللہ جتنے بے اولاد نے اس مجمع چ نیک اولادہ عطا فرما. ساڈے خان صاحب نے اللہ انہاں دے بچیاں نو وہی دیندار بنائے بچیاں نو حافظ قرآن بنائے. جتنے میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ سب دا آنا قبول فرما. سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما. میرے اللہ جتنے مسلمان شرک و بدعت دی دلدل چ پھسے نے اللہ توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما. میرے اللہ جتنے مسلمان تیرے دین کو لو دور نے اللہ انہاں نو قرآن و سنت دا صحیح معنی چ عامل بنا. میرے اللہ میرے امی ابو چاچو جتھے لیٹے نے انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا. میری اہلیہ دی قبر تے اللہ کروڑاں رحمتاں نازل فرما. میرے اللہ میرے بھائی عبدالحفیظ ثاقب دی قبر نو جنت دی کیاری بنا. میرے اللہ ساڈے سارے دیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما. اللہ شرک و بدعت دا کلا کما فرما. توحید و سنت دا علم بلند فرما. میری جماعت دے جتنے علماء تشریف لے آئے اللہ سب دا آنا قبول فرما. سب دیاں زندگیاں علم عمل قوت بیانی چ اللہ برکات نازل فرما. اللہ جتنے ساڈے بزرگ دنیا تو چلے گئے سب دی بخشش فرما. ساڈے بھائی جوید صاحب دے والدین دیاں قبراں نو اللہ جنت دیاں کیاریاں بنا. اللہ دونوں جتھے لیٹے نے انہاں دیاں قبراں نو اپنے نور نہ منور فرما. اللہ جنہ جنہ دے اس مجمع چ والدین چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما. میرے بھائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما. اے دے بچیاں نو عالم دین بنا. صدیقی صاحب دے بیٹے نو اللہ عالم دین بنا. صدیقی صاحب دے والد فوت ہوئے اللہ انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ساڈے مولانا اسحاق رحمانی صاحب دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا. بزرگ سن ساڈی جماعت دے عالم سن بڑے نیک صالح سن. اللہ انہاں دی زندگی دیاں نیکیاں نو قبول فرما. انہاں دی قبر تے کروڑاں ارباں رحمتاں نازل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین.